محترم بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ والدین کے حقوق کے اوپر میری بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق والدین کے بیان فرمائے 15ویں پارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں تیسرا رکوع ہے، اس میں 6 حقوق اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ماں باپ کے بارے میں ہدایت دی نوجوانوں کو، جن میں سے ایک کا بیان میں نے پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ کی خدمت کا صلہ، ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا صلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور معروف واقعہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمی ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں اپنے وقت میں حضور کو پایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے صحابیت کا مقام حاصل نہیں کیا۔ چنانچہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی حضور کا دیدار کر کے صحابیت کا مقام حاصل کر لوں۔ کون نہیں چاہے گا کہ زمانے میں حضور موجود ہو اور ان کا دیدار نہ کروں؟ ہر انسان چاہے گا کہ دیدار کر لوں اور صحابیت کا مقام حاصل کر لوں۔ لیکن میرے بھائی، ان کو خواہش ہوئی حضرت اویس قرنی کو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے قاصد کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ جاؤ حضور سے کہہ دینا کہ اویس قرنی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کو دیکھنے کے بعد صحابیت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے پیغام لے کر، اور ساتھ میں یہ بھی کہلوا دیا اویس قرنی نے کہ جا کر کہہ دینا کہ اویس کے پاس ایک بوڑھی ماں ہے، کمزور ماں ہے، اویس ان کی خدمت میں رہتا ہے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا۔ جب وہ گئے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جاؤ اویس قرنی سے کہہ دینا کہ ہرگز میرے دیدار کے لیے سفر نہ کرے، کل قیامت کے دن انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات کر لوں گا یا جنت کے اندر میں اویس قرنی سے ملاقات کر لوں گا۔ ان کو کہہ دینا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ماں کا، ہزاروں ماں قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن حضور نے کیا مقام دیا ماں کا کہ جاؤ کہہ دینا کہ ہرگز سفر نہ کرے میرے دیدار کے لیے، ماں کی خدمت کرے گھر میں رہ کر کے۔ وہی اویس قرنی ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اویس قرنی کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا، ماں کی خدمت کے صلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، عمر سن لو، جب تم سے اویس قرنی کی ملاقات ہو جائے تو اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ کہاں عمر، کہاں اویس قرنی، لاکھوں ہزاروں پاسن میں چڑھ جائے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی کے بارے میں عمر سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم سے ملاقات ہو جائے تو دعا کی درخواست کروانا، مغفرت کی درخواست کروانا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرنے لگے کہ حج کا کوئی قافلہ آئے گا تو میں اویس قرنی سے ملاقات ضرور کروں گا۔ تلاش کرنے لگے، خبر ملی کہ یمن سے ایک قافلہ آیا ہے اور اس میں اویس قرنی ہیں۔ چنانچہ جاتے ہیں تلاش کرنے کے لیے، ان کے چچا سے اچانک ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ ان سے معلوم کرتے کہ جی ہاں اویس قرنی آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ ابھی اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کے ساتھ حضرت عمر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی آبادی نہیں، اونٹ کو چلا رہے ہیں۔ جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو میں ملاقات کروں۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کیا آپ اویس قرنی ہو؟ اب وہ کیسے بتائے کہ میں اویس قرنی ہوں؟ اچانک ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو۔
انہوں نے تو حضرت عمر کو دیکھا نہیں تھا، کیسے بتائیں؟ حضرت علی کہنے لگے کہ یہ عمر فاروق امیر المؤمنین ہے، وہ مقام و مرتبہ عمر فاروق کا حضرت اویس قرنی کے پاؤں زمین سے اکھڑ جاتے ہیں۔ وہاں چنانچہ حضرت عمر فاروق اویس قرنی کی جو علامت، جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتلائی تھی، گندمی رنگ ہوگا اور درمیانی قد ہوگا، پیچھے ایک نشان ہوگا ورس کا، چنانچہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہی اویس قرنی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میرے لیے مغفرت کی درخواست کرنا اللہ سے۔ چنانچہ اویس قرنی کہتے ہیں میں کہاں آپ کہاں، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، مجھ سے مغفرت کی درخواست کروا رہے ہیں۔ چنانچہ عمر فاروق کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عرض کیا ہے اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے، اپنی ماں اپنے لیے مغفرت کی درخواست کرانا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اویس قرنی نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ ماں کی خدمت کرے، ماں کی خدمت کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بھلے بڑے بڑے لوگوں کے خادم ہوں گے، اپنے استاذ کے شاگرد اچھے ہوں گے، آپ کے پیر بھی ہوں گے، آپ کے مرید بھی ہوں گے، صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، خوب آپ ان کی خدمت کیجئے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اگر ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے تو اکارت گئے آپ کی نمازیں، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کی تمام نیکیاں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اگر گھر کے اندر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی، ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ میرے بھائی یہ مقام و مرتبہ ماں باپ کا اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آنی شروع ہو جاتی ہے، جنت میں جانے کی تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ اب یہاں کسی کا استثناء نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کا نافرمان کوئی عالم دین ہوگا، کوئی بھی ہو، اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے، وہ اللہ کی گرفت میں آ کر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھے۔ دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ فرماتا ہے نوجوانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ تمہاری ماں، تمہارے باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا۔ کتنا ہلکا لفظ ہے، اف تک نہ کہنا۔ یہ بڑھاپے کی قید اللہ نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو اولاد اگر غلط چل جائے، اینٹھ جائے، تو ماں کو اتنی قدرت ہوتی ہے، باپ کو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اولاد کے دماغ درست کر سکتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ نے بڑھاپے کی قید لگا دی کہ وہ بڑھاپے میں اولاد کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ ان کو جھڑکو نہیں۔ پہلے نمبر پر والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، دوسرے نمبر پر ان کو اف تک نہ کہو، تیسرے نمبر پر ان کو جھڑکو نہیں، چوتھے نمبر پر کیا ہے، کیا کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے پیاری سی بات کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، جس طرح اپنے بچوں سے کرتے ہو اس طریقے سے اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے نوجوانوں کے لیے، اللہ کا یہ حکم ہے میرے بھائی نوجوانوں کے لیے کہ ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے۔ اور 5ویں نمبر پر وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
ذرا اپنے بازوؤں کو، اپنی کلائیوں کو نیچے کر لو، جھک کر کے ماں باپ کے پاس جاؤ جب بلائیں تو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے دو مطلب بیان کیے مفسرین نے کہ جب تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہیں بلائے تو تم ان کے پاس بالکل جس طرح سے کوئی آقا اپنے غلام کو بلاتا ہے، کوئی حاکم کسی کو بلاتا ہے، کوئی استاد اپنے شاگرد کو بلاتا ہے، کس طرح جاتے ہیں، دھیمی دھیمی پاؤں سے ہم جاتے ہیں ان کے پاس، اپنی گردنوں کو جھکاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس طرح حکم دیا اللہ نے کہ اگر تمہاری ماں، تمہارے باپ تم کو بلائے تو تم عاجزی کے ساتھ اپنی کلائیوں کو جھکا کر کے ماں کے پاس حاضر ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا، اگر تمہارے باپ تم سے غصہ ہو جائیں، تمہاری ماں غصہ ہو کر تمہیں مارنا چاہے، لپڑ تھپڑ تمہیں اپنے اوپر مارنا چاہے، تو اپنی کلائی کو اوپر نہ کر لینا، اپنے بازو کو اوپر نہ کر لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مضبوط کلائی سے، تمہاری مضبوط بازو سے تمہاری ماں، تمہارے باپ کے کمزور کلائی ملے اور ان کو دکھ ہو جائے، ان کو چوٹ لگ جائے، ان کو پریشانی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے پاس جاؤ تو اپنے بازو کو اوپر نہیں، نیچے کر کے جاؤ۔ اور چھٹے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ 5 حقوق ظاہر سی بات ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، کسی نے کر بھی لیا تو بہت خوشی کی بات ہے، کر لے۔ اگر ہم سے ادا نہ ہو سکے اور یقیناً ادا نہیں ہو پائے گا میرے بھائی، آخر میں اللہ کے حوالے کر دے۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، میری پرورش کی، میری دیکھ بھال کی اور مجھے جوان کیا، اے مولا کریم میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ تم میرے والدین پر رحم و کرم فرما۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔